حدیث نمبر 89۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تو پانی منگوا کر کلی کی اور فرمایا، اس میں چکنائی ہوتی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 91۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برتن میں جب کتا منہ ڈال دے تو اسے 7 بار دھویا جائے۔ پہلی بار یا آخری بار اسے مٹی سے دھویا جائے، اور جب بلی منہ ڈالے تو اسے 1 بار دھویا جائے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 92۔ کبشہ بنت کعب جو ابن ابو قتادہ کے نکاح میں تھیں، کہتی ہیں کہ ابو قتادہ میرے پاس آئے تو میں نے ان کے لیے ایک برتن وضو کا پانی میں ڈالا۔ اتنے میں ایک بلی آ کر پانی پینے لگی تو انہوں نے برتن کو اس کے لیے جھکا دیا تاکہ وہ آسانی سے پی لیں۔ کبشہ کہتی ہیں ابو قتادہ نے مجھے دیکھا کہ میں ان کی طرف تعجب سے دیکھ رہی ہوں تو انہوں نے کہا، بھتیجی کیا تم کو تعجب ہو رہا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ بلی نجس نہیں، یہ تو تمہارے پاس برابر آنے جانے والوں یا آنے جانے والیوں میں سے ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں اس باب میں عائشہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے بھی احادیث مروی ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 93۔ حمام بن حارث کہتے ہیں کہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا۔ ان سے کہا گیا، کیا آپ ایسا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کام سے کون سی چیز روک سکتی ہے، جبکہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو جریر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث اچھی لگتی تھی، کیونکہ ان کا اسلام سورۃ المائدہ کے نزول کے بعد کا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں جریر رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 94۔ شہر بن حوشب کہتے ہیں کہ میں نے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا۔ میں نے جب ان سے اس سلسلے میں بات کی تو انہوں نے کہا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ کا یہ عمل سورۃ المائدہ کے نزول سے پہلے کا ہے یا بعد کا؟ تو کہا، میں تو سورۃ المائدہ اترنے کے بعد ہی اسلام لایا ہوں۔ یہ حدیث آیت وضو کی تفسیر کر رہی ہے، اس لیے جن لوگوں نے موزوں پر مسح کا انکار کیا ہے ان میں سے بعض نے یہ تاویل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر جو مسح کیا تھا وہ آیت مائدہ کے نزول سے پہلے کا تھا، جبکہ جریر رضی اللہ عنہ نے اپنی روایات میں ذکر کیا ہے کہ انہوں نے نزول مائدہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔